أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ مقصد ہے. بقیہ اس کی ساری ضرورتیں ہیں. مقصد اصلی یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاروں. یہ مقصد اصلی ہے. اور اس مقصد کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی. مختلف قسم کی صلاحیتیں، 3 بڑی صلاحیتیں ہیں. ایک دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی. اس کو کہتے ہیں یہ اعضاء علم ہیں. انہیں علم کے حصول کے، علم حاصل ہونے کے یہ ذرائع ہیں بڑے طاقتور. آنکھ کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، پھر سمجھنے کے ذریعے سے. جب انسان اس کو صحیح طریقے سے ان صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے تو پھر وہ اپنے مقصد کی طرف چلتا ہے، اپنے مقصد کی طرف چلتا ہے، اور زندگی بھی اس کی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. لیکن جب ان صلاحیتوں کو ضائع کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ مقصد سے ہٹتا ہے، اور مقصد سے ہٹنے پر اس کی ناکامی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. جو انسان کامیاب ہوا اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی. جو انسان ناکام ہوا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے. جہنم میں جائے گا کون؟ جس نے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا اور اس سے استعمال کر کے صحیح مقصد کو نہیں پہچانا. اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ آتے ہیں دنیا میں. ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تم جو اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں اس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. تمہارا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی رہے، اللہ کو خوش کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. بقیہ انسان جو ہے اس کی ضرورتیں ہیں، اس کی جاب، اس کی تجارت، اس کے گھر، اس کے بچے، یہ سب ضرورتیں ہیں. ضرورتوں میں جو ہے نا انسان اس میں بھی اس اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے بہت سے انسانوں اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ جہنم کے لیے کا مطلب یہ ہے ہم نے ان کو صحیح راستے پر صحیح منزل کی طرف چلانا چاہا، لیکن وہ چلے نہیں، اور انہوں نے اپنا جو رزلٹ، اپنا جو نتیجہ جو حاصل کیا وہ جہنم ہے۔ ایسے کیسے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے حفت النار بالشہوات، دنیا کو اللہ تعالیٰ، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانک دیا، ایک ایک خواہش اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہے، آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، زبان کے ذریعے، جو بھی خواہش۔ اور حفت الجنت بالمکارہ، اور جتنی طبیعت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی نماز پڑھنا طبیعت کے خلاف، حکم پورا کرنا نفس کے خلاف ہے نا، گناہوں سے بچنا نفس کے خلاف، یہ بھاری ہوتا ہے۔ یہ اس پر ہم نے جنت کو جو ہے نا ڈھانک دیا ہے۔ ایک ایک ناگواری برداشت کریں، ایک ایک چیز کو برداشت کرتے رہیں۔ کیوں برداشت کروں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بھئی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس حرام کو چھوڑنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ حکم پورا کرنا، یہ ایک ایک قدم اسے جنت سے قریب کرے گا۔ تو مقصد یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے، دیکھو بہت سے انسان ہیں، بہت سے جنات ہیں جنہوں نے کیا کیا، اپنا رزلٹ انہوں نے ایسا حاصل کیا کہ ہم نے ان کے لیے جہنم بنائی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ تین اعضاء ہیں انسان کے جسم کے اندر، اس کو کہتے ہیں نا، ایک دیکھیں ہمارے جسم میں دو قسم کے اعضاء ہیں، ایک اعضاء عمل ہیں، ایک اعضاء علم ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ علم کی فضیلت، علم کو جو ہے مقام دیے۔ اعضاء عمل جیسے اب نماز پڑھنے کے لیے ہم چل کر آتے ہیں، پیر یعنی ہاتھ کے ذریعے سے ہم کوئی کام کرتے ہیں، یہ اعضاء جو ہے نا عمل ہیں۔ لیکن اعضاء علم ہماری آنکھیں، ہمارے کان، اب سن رہے ہیں، قرآن کی بات سن رہے ہیں، قرآن کی بات سن رہے ہیں، اور قرآن پاک دیکھ رہے ہیں، حدیث دیکھتے ہیں، دین کی بات دیکھتے ہیں، یہ اعضاء علم ہے۔ اور اسی طرح جب سنیں، ہم دیکھیں، پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، یعنی بہت بڑی چیز۔ اسی لیے جب جہنم میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو ڈالیں گے نا، تو وہاں یہی کہیں گے ہم نے تمہیں اتنی بڑی صلاحیت، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کھڑا کر کے پوچھیں گے ہم نے تمہیں کان دیے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، ہم نے تمہیں دل دیا تھا سمجھنے کے لیے، کیوں تم نے استعمال نہیں کیا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ تو یہ جو ہمارے اعضاء رئیسہ، اعضاء علم، اعضاء رئیس کہتے ہیں سردار، تو اس کا رخ صحیح کرنا، اس کا ڈائریکشن صحیح ہونا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے لہم قلوب، دل ہے ان کے پاس، دھڑک رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بل، لہم قلوب لا یفقہون بہا، سمجھنے کی استعداد، فقہ سمجھنا، سمجھ کس کی سمجھ یہ ہے کہ مجھے آخرت میں جانا ہے، سمجھ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، سمجھ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کو راضی کرنا میری زندگی کا مقصد ہے، یہ سمجھ ختم۔ دنیا بھر کی بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، ایمان کے ذریعے سے اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی۔ لہم قلوب ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں ان کے پاس، ایسا نہیں اندھے، آنکھیں ہیں ان کے پاس، لیکن لا یبصرون بہا، دیکھ کس چیز کو؟ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ پا رہے۔ دیکھتے ہیں قدرت، ایسے کیسے دیکھتے ہیں؟ نیچر کو نیچر کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن جو ہے نا پہاڑ یوسیمیٹی گئے، چلے گئے، دیکھا کیا بڑے پہاڑ ہیں، ساری دنیا جاتی ہے، لیکن جب ایمان ہوتا ہے وہی چیز اسے اللہ کی طرف پھیرتی ہے، کیا اللہ نے بنایا، اللہ کی بڑائی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی جو ہے نا ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت ٹیکنالوجی کا تأثر آ رہا ہے، لیکن جب یہی چیز اللہ نے بنایا، اللہ نے یہ فہم دی، اللہ نے یہ صلاحیت دی، سمجھ رہے؟ یہ ہے دیکھ کر جو ہے نا، دیکھتے ہیں لیکن
وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، ہر چیز سنائی دے رہی ہے، لیکن لا يفقهون بها، لا يسمعون بها، وہ سن نہیں پا رہے۔ کیا نہیں سن پا رہے؟ ہر بات سنائی دے رہی ہے لیکن دین کی بات سنائی نہیں دے رہی، قرآن کی بات سنائی نہیں دے رہی، آخرت کی بات سنائی نہیں دے رہی، آخرت کی بات نہیں سنائی دے رہی، ہاں بس یہ نہیں سنائی دے رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دروازے بند نہیں ہونا ہے، یہ دروازے جو ہے نا ہدایت کے دروازے، یہاں سے یہ سورس آف یعنی دل کے اندر اترنے ہوں گے، یہ آنکھ ہر چیز دیکھ کے ان فی ذلک لعبرہ، اس میں نصیحت ہے، اس میں وہ ہے، یعنی کان میں سنیں بھی، جیسے ہم کسی کی موت کی خبر سنیں۔ ایک دن مجھے بھی جانا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ماتا فلاں، ماتا فلاں، فلاں کا انتقال، فلاں کا انتقال، سن رہے ہو کہ ماتا عمر، یہ بھی ایک دن اعلان ہوگا کہ عمر کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے سن کر عبرت لینا، سن کر دیکھ کر عبرت لینا، یہ دل میں سمجھنا۔ اگر یہ چیز ہو گئی نا تو پھر آدمی مقصد کی طرف چلے گا۔ اگر یہ صلاحیتیں ضائع ہو گئی، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ضائع ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، انعام جانور ہے۔ جانور تو کم از کم اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یعنی جانور اپنے مالک کو، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ سارے گھوڑوں کی قسمیں ہیں۔ اللہ ان گھوڑوں کی قسمیں کھا رہے، مالک کے کتنے وفادار، دیکھو اس کے ایک حکم پر جو ہے نا دھول نکلتی ہے ان کے ٹاپوں سے، ایسے دوڑتے ہیں، دشمن کو بھی دیکھتے نہیں، گھس جاتے ہیں۔ اللہ ان گھوڑوں کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں نعمتیں استعمال کر رہا ہے، نعمت دینے والے کو بھول گیا ہے۔ نعمت چاہیے، نعمت دینے والا نہیں چاہیے۔ نعمت چاہیے لیکن نعمت دینے والا مجھے نہیں چاہیے، اس کی رضا، اس کی ناراضگی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کنود۔ اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام، جانور بھی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مالک کے ڈنڈے کو دیکھ کر جو ہے نا ڈرتے ہیں، مالک کی جو ہے نا اس کو گھاس پھوس ڈالتا ہے تو احسان سمجھتے ہیں، بلکہ یہ انسان تو یہ ہیں کہ بل ہم اضل، آگے جملہ بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہت اونچا، یعنی انسانیت، اللہ تعالیٰ انسان بنایا، اور انسانیت کیسے بڑھتی ہے جب وہ مقصد کی طرف چلتا ہے، مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو پھر جو ہے نا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا ماذئبانی جائعان، دو بڑے خطرناک چیزیں ہیں جو انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہیں، دین کو برباد کرنے والی دو بڑی خطرناک چیزیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانور بھیڑیے سے تشبیہ دی، ایک مال کا حریص، دوسرا عہدے کا حریص، میں بڑا بننا، مجھے مال کی یہ دو چیزیں انسان میں آ جاتی ہیں، آدمی کا دین تباہ ہو جاتا ہے۔ کیسے تباہ ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں جیسے ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں چلا جائے، بکریوں کے ریوڑ کو جیسے تباہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن بگڑا ہوا انسان وہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ تو گمراہیاں پھیلاتے۔ اسی لیے فرمائے وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل ہیں، غافل۔ اسی لیے انسان کے مزاج میں دو چیزیں، اب جیسے رات ہے دن ہے نا، رات اور دن، اسی طرح انسان کا مزاج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، غافل ذاکر، یا تو غافل ہوگا یا تو ذاکر ہوگا۔ ذاکر کے معنی یاد رکھنا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، یہ چیز بھولنے کا نام غافل ہے۔ اور ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافل لوگوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، بہترین اسماء ہیں اللہ تعالیٰ کے، رحمان، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، کتنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ وَلِلَّهِ فَادْعُوهُ بِهَا، فَادْعُو کے معنی ہیں دعا میں، ضرورت میں، حاجت میں، ہر وقت اللہ کو ان ناموں سے پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اپنی ہر حاجت میں، اپنی ضرورت میں اللہ کو پکارو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، جس نام سے پکارو
ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے بہترین خوبصورت نام ہیں، اللہ کو جو ہے نا ان ناموں سے پکارنا۔ لیکن کن ناموں سے نہیں پکارنا؟ جو نام اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے اللہ کو ان ناموں سے نہیں پکارنا، اور اسی طرح اللہ کے جو نام ہیں وہ نام کسی مخلوق کو نہیں دینا، وہ نام کسی مخلوق، وہ صفت مخلوق میں، رزاق اللہ ہے، رزاق میں کوئی مخلوق نہیں ہے نا، رحمان اللہ ہے، کوئی مخلوق میں رحمان نہیں ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ ستار اللہ ہے، کوئی مخلوق ستار نہیں ہے جی، خالق اللہ ہے، مخلوق میں یہ صفت ہے ہی نہیں۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان لوگوں سے ہٹو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بعض مرتبہ ایسے نام سے پکارنا جو اللہ کی شائن نشان نہیں ہے، یا پھر اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو کیا کرنا، ان ناموں کو مخلوق میں پکارنے کا مطلب یہ یقین بنانا بھئی رزق میں یہ بھی شریک ہے، میرے مسئلے یہاں بھی، میری حاجت یہاں سے بھی پوری ہوتی، یہ بھی مشکلوں کو دور کرنے والے، یہ بھی پریشانیوں کو نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین امت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی تعریف کر رہے ہیں، اس امت کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس امت کی خوبی کیا ہے؟ ہم نے ایک ایسی امت پیدا کی ہے، اس کے اندر یہ دو کوالٹی ہیں، ایک ذاتی اعتبار سے ہے، ایک اجتماعی اعتبار سے۔ ذاتی اعتبار سے کیا ہے؟ یہدون بالحق، یہدون بالحق، یہ اس امت کی کوالٹی ہے۔ یہدون بالحق کے معنی ہیں یہ حق پر اپنے آپ کو چلاتے ہیں۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں یہدون بالحق، یہ اپنے آپ کو ہمیشہ حق پر چلاتے ہیں، حق پر رکھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو ان کو حق سے ہٹانی تھی۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا تزال طائفة من امتی، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک رہے گی جو حق پر رہے گی۔ اپنے آپ کو اگر درست کرنا ہے، مجھے کیسے حق پر آنا ہے، اس جماعت کو دیکھ کر اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے صحیح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اس امت کے بڑے تھا خیر امہ، امتاً وسطا، یہ امت معتدل امت ہے، اس امت میں اعتدال ہے، اس امت میں خیر ہے، یہاں بھی ایک امت کی تعریف ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہم نے ایک ایسی امت پیدا کی ہے یہدون بالحق، یہدون بالحق، حق پر اپنے آپ کو چلاتے ہیں۔ اپنے آپ کو چلا نہیں، مجھے حق پر رہنا ہے، مجھے اپنے آپ کو حق پر رہنا، یہ اپنی ذاتی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں کوئی ذمہ دار بنایا، کوئی ان کو عہدہ دیا، اسی کے ذریعے سے، اسی حق کے ذریعے سے وہ انصاف کرتے ہیں۔ پچھلے لوگوں کی کارگزاری ہم نے سنی، یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، دو چیزیں تھیں ان کے پاس، انہوں نے اپنے آپ کو حق سے ہٹایا، حق سے ہٹایا نا، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان لوگوں کا مزاج یہ تھا، لوگوں کو نصیحت کرتے، خود کو بھلا دیتے، حق کو چھپا دیتے۔ نہیں، یہ امت ایسی نہیں، یہ امت ایسی نہیں ہے۔ پچھلی جو گزری ہے اس امت کی خرابی یہ تھی کہ وہ امت حق کو چھپاتی تھی، پیسے کے لیے، عہدے کے لیے، دنیا کے لیے، خواہشات کے لیے۔ یہ امت ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں حکم نہیں دے رہے، یہاں تعریف کر کے کوالٹی بیان کر کے بتا رہے ہیں اپنے آپ کو لاؤ اس چیز پر، یہ امت کی خوبی ہے۔ اور دوسری چیز، ان کے جو بڑے تھے جب وہ فیصلہ کرتے تھے تو فیصلوں میں کیا ہوتا تھا، اپنوں کے لیے الگ فیصلے ہوتے تھے، دوسروں کے لیے الگ فیصلے ہوتے تھے۔ قریش یہی آ کے کہنے لگے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم آپ کی فیملی کے ہیں، ہمارا خیال کرو کچھ ذرا، یعنی ہمیں یہاں آگے بتا رہے ہیں جب یسألونک عن الساعہ، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، سوالات جو ہوتے نا عمل کے لیے ہوتے، یہ جو قریش آ کے سوال کرتے تھے، جیسے بعض مرتبہ آدمی آخری دن رمضان کا آتا ہے تو چاند کے سوالات شروع ہو جاتے،
چاند چاند چاند، ہے نا. یہ قریش بار بار قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. ان کا مقصد یہ تھا کہ پتا کر کے اپنے آپ کو درست کرنا نہیں تھا، پتا کر لے کے اپنے آپ کو درست کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا سوال برائے اعتراض تھا. اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا علم ہے، تو قریش کہنے لگے ہم تو آپ کی فیملی کے ہیں نا، ہمیں تو بتا دو، کم سے کم تھوڑا آپ کو معلوم ہے تو کچھ نہ کچھ بتا دو. کأنک حفی عنہا، نبی جی آپ سے ایسے پوچھتے ہیں گویا آپ اس کو چھپائے ہوئے ہیں، آپ کے اندر ہے وہ چیز، ایسا نہیں. تو یہی بات ہے یہاں پر. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، کیا بہترین خوبی دیکھیں. اللہ نے گھر کا ذمہ دار بنایا، اللہ نے جاب کا ذمہ دار بنایا، کسی بھی شعبے میں ذمہ دار بنایا. وَبِهِ کی ضمیر جا رہی ہے حق کی طرف، اسی حق سے وہ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹے جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کیسے پکڑتے ہیں ان کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فوراً نہیں پکڑتے. اللہ اپنی پکڑ بتا رہے ہیں، میں کیسے پکڑتا ہوں. سنستدرجہم، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. استدراج، میں انہیں ڈھیل دے دیتا ہوں. ہاں، ان کی صحت میں، ان کی نعمتوں میں، ان کی جاب میں، ان کے پیسوں میں، ان کی ہر چیز میں ترقی کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. اس کو استدراج کہتے ہیں. ہاں، بڑھا دینا، وہ جس چیز میں ہے اس چیز میں بڑھا دینا اس کو. اب وہ جو ہے نا خوش فہمی میں آ جاتا ہے، ہاں میں اللہ کے پاس بہت اچھا ہوں، حالانکہ اس کا معاملہ دینی اعتبار سے بگڑا ہوا ہے. ہم ایسے اس کو پکڑیں گے من حیث لا یعلمون، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے، یہ استدراج کی پکڑ بڑی خطرناک ہے. اسی لیے جب بندہ اللہ کی نافرمانی میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی شکل میں چیزیں آئیں، سمجھو وہ استدراج ہے. اور پھر آگے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں. ڈھیل، املی کہتے ہیں ڈھیل دینا، چھوڑ دیتے ہیں. نماز نہیں ہے چھوڑ دیا، نافرمانی میں ہے چھوڑ دیا، پھر اس کے چھوڑ دیا ایسے نہیں ہے. ان قیدی متین، متین کہتے ہیں بڑی مضبوط. میری پکڑ، میری تدبیر، میری جو ہے نا جو قید، میری جو تدبیر ہوگی، پلاننگ ہوگی، ایسی پلاننگ ہوگی بڑی مضبوط ہوگی، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہاں پر یہی بات بیان کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقصد پر ہمیں اپنی زندگیوں کو لائیں. اس کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، جو صلاحیتیں استعداد اللہ نے دی ہیں وہ کیوں دی ہیں؟ میں اس میں سب سے پہلے اللہ کو پہچانوں، مقصد کو پہچانوں، آخرت کو پہچانوں، ہے نا. یہ ہے جو لوگ استعمال نہیں کرتے وہ مقصد سے ہٹتے ہیں، غافل ہوتے ہیں لوگ، غفلت میں چلتی ہے ان کی زندگی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسری چیز یہاں پہ جو ہمیں سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم نہیں دیا بلکہ اس کی کوالٹی بیان کر کے بتا رہے تم اپنی زندگی کو اس پر لاؤ. تمہاری سب سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ تم ہمیشہ حق پر چلتے ہو. یہدون بالحق، ان کی طرح نہیں، اپنے آپ کو یہدون کہتے ہیں چلانا. کس پر چلانا؟ حق پر چلانا. مجھے حق پر رہنا ہے. اور حق کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حق پر رہنا، کچھ بھی ہو جائے حق پہ نہیں رہنا. اور دوسری چیز وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اگر ذمہ داری ہے، ذمہ دار ہیں، اسی حق کے ذریعے سے میں انصاف کروں گا. وہ انصاف میں تفریق تقسیم نہیں کروں. اور کبھی بھی مقصد پر رہنا. آدمی مقصد پر رہے، دین پر رہے، اللہ نہ کرے آزمائشیں ہوں، صبر کر لے، صبر کر لے. لیکن دین پر نہ ہوتے ہوئے اگر اس کے پاس نعمتیں ہوں، یہ ڈرنے کی بات ہے. اس کو کہتے ہیں استدراج. یہ کیا ہے؟ ڈھیل دے دینا. ہاں، ڈھیل دے دینا. جیسے چوہوں کو پکڑنے کے لیے کیسے جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ کھانا دے دیتے ہیں کہ چوہے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ایسے کیسے پکڑتے؟ اللہ ایسی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.